السلام علیکم معزز دوستو، کیسا لگے گا اگر آپ کو 14 ماہ کے لیے سمندر کے بیچ ایک چھوٹی سی کشتی پر چھوڑ دیا جائے اور اس کشتی کا کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، نہ ہی آپ کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہو اور نہ ہی آپ 14 ماہ تک کسی انسان کی شکل دیکھ پائیں، نہ ہی آپ کے سر پہ چھت ہو اور نہ ہی سونے کے لیے زمین، نہ ہی کھانے کے لیے کھانا ہو اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہو، تو صرف ایک ہی چیز، دور تک پھیلا ہوا طوفانوں سے بھرا نیلے رنگ کا سمندر۔ کیسے سروائیو کر پاؤ گے آپ؟ کیا ان سب مشکلوں میں آپ سروائیو کر پاؤ گے؟ اس بارے میں سوچتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی کیسے ان پریشانیوں میں سروائیو کر پائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک شخص پیسیفک اوشین میں کھو گیا اور کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان سب مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کیا ہے سیلواڈور ایلورنگا کی کہانی؟ کیا آپ جانتے ہو کہ اس دنیا میں جتنی بھی زمین موجود ہے، اگر اس کو ملا دیا جائے تو اس سے بھی بڑا ہے پیسیفک اوشین۔ اگر اس سمندر میں کوئی کھو جائے تو بہت کم چانس ہیں کہ اسے ڈھونڈا جا سکے۔ سیلواڈور ایلورنگا میکسیکو کا رہنے والا ایک ماہی گیر تھا۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے اپنے خاندان کا گزارا کرتا تھا۔ روزانہ کی طرح 17 نومبر 2012 کو سیلواڈور اپنے ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا۔ جس کشتی میں وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ صرف 7 میٹر لمبی تھی۔ اس کے اوپر نہ ہی کوئی چھت تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمرہ تھا۔ اس کشتی میں ایک چھوٹا سا آئس باکس تھا جس میں انہوں نے مچھلیاں پکڑ کے رکھنی تھی، اور کشتی کو چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ماہی گیر جانتے تھے کہ سمندر میں طوفان آنے والا ہے، لیکن وہ مچھلیاں پکڑ کے زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں سمندر میں اترے۔ انہوں نے رسک لیا اور وہ کنارے سے 120 کلومیٹر دور پیسیفک اوشین میں گئے۔ رات کے 1 بجے وہ دونوں طوفان کی زد میں آ گئے۔ طوفان کی وجہ سے انہوں نے جو مچھلی پکڑنے کے لیے جال بچھائے تھے وہ کاٹ دیے اور سمندر میں ہی چھوڑ دیے اور کشتی کو کنارے کی طرف لے جانے لگے۔ 6 گھنٹوں تک انہوں نے کشتی کو کنارے کی طرف بھگایا۔ 6 گھنٹوں بعد وہ زمین سے محض 24 کلومیٹر دور تھے اور زمین پہ موجود انہیں پہاڑ نظر آ رہے تھے، لیکن تبھی ان کی کشتی کی موٹر خراب ہو گئی۔ لیکن کشتی میں لگا ہوا ریڈیو کام کر رہا تھا اور انہوں نے ریڈیو کے ذریعے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بتائی۔ ان کے باس نے کہا کہ وہ ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن قسمت کی خرابی کی وجہ سے ان کے ریڈیو کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی اور ریڈیو بند ہو گیا۔ ذرا سوچئے ایسے میں وہ لوگ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے کہ جب بیچ سمندر میں ان کی کشتی خراب ہو گئی ہو اور باہر کی دنیا سے رابطہ بھی ختم ہو گیا ہو۔ زمین ان کے نزدیک تھی، لیکن مخالف سمت کی ہوا ان کی کشتی کو سمندر کے اندر لے جانے لگی۔ آہستہ آہستہ زمین کے نظر آنے والے پہاڑ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے باس نے ان کی تلاش کے لیے ایک ٹیم بھیجی۔ اس ٹیم نے 4 دن تک سمندر میں ان کی کھوج کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ ہار مان کر ان کے باس نے انہیں ڈھونڈنا بند کر دیا۔ 5 دنوں میں ہوا کا بہاؤ انہیں کنارے سے 450 کلومیٹر دور بہا کے لے گیا۔ ان دونوں کے سامنے چاروں طرف نیلا سمندر تھا۔ انہیں اتنے بڑے سمندر میں نہ ہوائی ذریعے سے ڈھونڈا جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس تھی جس کے ذریعے وہ کسی کو آگاہ کر سکتے۔ ایسی پوزیشن میں وہ سمندر سے مچھلیاں وغیرہ پکڑ کے کھاتے تھے۔ ایسے میں انہیں سمندر کی تہہ پر پلاسٹک کی بوتلیں تیرتی ہوئی ملی۔ انہوں نے ان کو اکٹھا کیا اور جب بھی بارش ہوتی تو وہ بارش کے پانی کو سٹور کر لیتے، لیکن جب بارش نہیں ہوتی تو وہ کچھووں کا خون پی کے
یا اپنا یورن پی کے اپنی پیاس بجھاتے۔ دوستو ذرا سوچئے اس وقت ان کو کیسا لگتا ہوگا، سمندر میں بے یار و مددگار، مشکلات میں پھنسے ہوئے۔ 4 مہینے بعد سیلواڈور کے دوست نے جینے کی امید چھوڑ دی اور اس وجہ سے کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ اسی وجہ سے اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایلورنگا کا اکلوتا ساتھی اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اب اتنے بڑے سمندر میں ایلورنگا اکیلا تھا۔ اپنے دوست کی موت کے بعد ایلورنگا نے اپنے جینے کی آس بھی کھو دی اور اس نے سوسائیڈ کرنے کی سوچی، لیکن اس کا دماغ اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن پھر ایلورنگا نے جینے کی کوشش کی اور کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کرتا رہا۔ وہ سمندر کے جس ایریا میں تھا وہاں سے کبھی کبھار ہی جہاز گزرتے تھے۔ لگ بھگ 8 مہینے بعد وہاں سے ایک کارگو جہاز گزرا۔ ایلورنگا نے کھڑے ہو کے جہاز والوں کو بہت اشارے کیے، لیکن کسی کی بھی نظر ایلورنگا پہ نہیں پڑی اور جہاز سیدھا نکل گیا۔ معزز ناظرین ذرا سوچئے کہ وہ وقت ایلورنگا کے لیے کیسا رہا ہوگا کہ جس گھڑی کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہا تھا وہ گھڑی آئی بھی تھی، لیکن کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا اور وہ پھر سے سمندر میں اکیلا رہ گیا۔ کتنا مایوس کن وقت رہا ہوگا اس کے لیے۔ 11 مہینوں تک ایلورنگا اپنی چھوٹی سی کشتی میں 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا اور اس زمانے میں اس نے کڑاکے کی دھوپ اور طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ دوستو فائنلی 30 جنوری 2014 کو اسے پانی میں تیرتے ہوئے ناریل دکھائی دیے اور آسمانوں پہ پرندے بھی نظر آئے۔ ایلورنگا سمجھ گیا کہ زمین آس پاس ہی ہے۔ بالآخر اسے ایک آئرلینڈ مل گیا۔ ایلورنگا نے اپنی کشتی سے جمپ لگایا اور تیرتے ہوئے اس ٹاپو پہ پہنچ گیا۔ 438 دنوں تک پانی میں رہنے کے بعد اسے زمین میں اترنا نصیب ہوا۔ اس ٹاپو پہ اسے ایک گھر نظر آیا اور اس گھر کا دروازہ اس نے نوک کیا۔ یہ لمحہ ایلورنگا کے لیے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں میں سے ایک تھا، جس میں اس کی 14 مہینوں بعد کسی انسان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ٹاپو سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ اگر وہ ٹاپو بھی مس کر دیتا تو اس کے 5000 کلومیٹر بعد اس کو زمین نصیب ہونی تھی۔ بعد میں وہ اپنے گھر آیا اور اس نے ان 438 دنوں کی ایک کتاب لکھی۔ دوستو جانے انجانے میں اس نے سمندر میں رہنے کا ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا جس کو کوئی انسان بھی توڑ نہیں سکے گا۔ ایلورنگا کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے منزل کتنی بھی دور ہو۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھانے سے انسان کو وہ منزل مل ہی جاتی ہے۔ اگر ایلورنگا کے دوست نے آس نہیں چھوڑی ہوتی تو شاید آج وہ بھی زندہ ہوتا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔